ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض کو سمجھ کر کے صحیح طور پر ادا کر سکے۔ مثلا آدمی جب بالغ ہوتا ہے تو اس پر خاص اوقات میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، جی، تب اس پر فرض ہے کہ سمجھے کہ کس طور پر غسل کریں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ جی، اس وقت اس کو سمجھ لینا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس سے پہلے فرض نہیں تھا، اب فرض ہو گیا۔ جی حضرت۔ بالغ ہو گیا تو اس پر نماز فرض ہو گئی، تو نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے۔ تب اس پر فرض ہے کہ وضو سیکھے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ جی، اس پر فرض ہے کہ یہ بھی سیکھے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی تو فرض ادا ہو جائے گا۔ جی حضرت۔ اب کوئی مالدار ہے، اللہ نے اس کو دولت عطا فرمائی، تو اس پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض ہے کہ سیکھے کہ زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں اور کتنا مال ہمارے پاس ہو تو ہم پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ روزہ بالغ پر فرض ہے، تو اب یہ سمجھ لے کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے روزہ رکھیں گے تو اس فرض سے ہم سبکدوش ہو جائیں گے۔ ایسے عورتوں پر فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، اور حیض کے دنوں میں وہ اس سے بچیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ غسل کیسے کیا جائے گا، غسل جو فرض ہو جاتا ہے کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حیض کے زمانے میں کیا کریں گے۔ تو الگ الگ زمانے آتے ہیں، الگ الگ فرائض ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آدمی کے اوپر اللہ کا فریضہ آتا جاتا ہے، اس پر اس کے ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا فرض، واجب کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا واجب، اور سنت کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا سنت، مستحب کو ادا کرنے کے لیے علم سیکھنا مستحب۔ حضور، جیسا کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، تو اگر کوئی عورت ناپاک ہو جاتی ہے حیض کی وجہ سے، خصوصی ایام کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں حج کے دوران اس پر کیا حکم ہوگا، کن چیزوں کا خیال رکھے گی؟ اور حضور اس پر حضرت دادا باپو صاحب کی طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ پھر اس پر نماز اور باقی دیگر عبادتوں کا کیا حکم ہوگا؟ جب عورت پر خاص دن آ جائیں، یعنی حیض شروع ہو جائے، تو حیض کے دنوں میں اللہ نے اس کے ذمے سے نماز معاف کر دیا ہے، نماز نہیں پڑھے گی، اور روزہ معاف تو نہیں کیا ہے لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ ابھی روزہ چھوڑ دے، اور جب رمضان کا مہینہ چلا جائے پاک ہو تو اس وقت اس کی قضا رکھ لے۔ جی، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے حیض میں ہو یا حیض میں نہ ہو، ہر حال میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، قربانی کرنا ضروری ہے، ثقافت ادا کرنا ضروری ہے۔ اور احرام باندھا حج کے لیے اور ابھی کچھ کیا نہیں ہے تو اس پر حج ادا کرنا بھی فرض ہے۔ جی، حج کے جتنے ارکان ہیں اور اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، ایک عبادت کو چھوڑ کر ساری عبادتیں بغیر پاکی کے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جیسے مینا جانا جی، جا سکتی ہے، عرفات جانا جا سکتی ہے، وقوف کر کے دعائیں کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا کر سکتی ہے، وہاں سے مزدلفہ آنا، وقوف کرنا، دعائیں کرنا کر سکتی ہے، اور وہاں سے پھر مینا آنا، قربانی کرنا کرانا یہ کر سکتی ہے۔ کر کیا نہیں سکتی؟ وہ ہے خانہ کعبہ شریف کا طواف۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ شریف مسجد کے اندر ہے، وہ خود بھی مسجد ہے، تو مسجد میں ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں جانا یہ حرام اور گناہ ہے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حلال تھا اور باقی تمام عورتوں کے لیے حرام ہے۔ تو وہ ایک رکن جو طواف زیارت ہے،
کعبہ شریف کے طواف ہے یہ نہیں کرے گی۔ اب وہ کب کرے گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے، 12 تاریخ کو پاک ہو تو نہا کر 12 تاریخ کو غسل طواف کر لے، اور 13-14 تاریخ نکل جائے، 14 تاریخ کو پاک ہوئی تو 14 تاریخ کو ہی اس کا وقت شروع ہوگا۔ 14 تاریخ کو نہائے اور کعبہ شریف میں آ کر کے اس کا طواف زیارت کرے، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے فریضے کی ادائیگی کا وقت کب ہے؟ جب وہ پاک ہو جائے۔ مردوں کے لیے فریضہ طواف زیارت کا ادا ہونے کا وقت مقرر ہے 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، مگر عورت کے لیے یہ تینوں دن بھی مقرر ہیں، اور حیض آ جائے تو جس دن وہ حیض سے پاک ہوگی وہ دن، اگرچہ 13 تاریخ ہو، اگرچہ 14 تاریخ ہو، اگرچہ 15 تاریخ ہو، وہی دن اس کے طواف زیارت کے لیے مقرر ہے۔ اسی دن نہائے اور نہا کر کعبہ شریف میں جا کر طواف زیارت کر کے اور حج سے رخدوش ہو جائے۔ جی حضور سعی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سعی وہ کر سکتی ہے، لیکن اب اس کے واسطے جانے کے لیے بھی مسجد سے ہو کر گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر مسجد سے ہو کر گزرنا پڑے تو نہ جائے، جی سعی میں بھی لیٹ کرے، اوکے اور اگر باہر سے آ سکتی ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی حضور، تو حضور جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں، زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، اکثر طائف کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب واپس مکے کی طرف پلٹیں گے تو کیا انہیں احرام پہننا ہوگا، عمرہ کرنا ہوگا؟ اگر طائف چلے گئے جی تو وہ میقات سے باہر ہو گئے، تقریباً 170-75 کلومیٹر دوری پر رہتا ہے، جی اور میقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ واپس ہوگا تو اس پر واجب ہے کہ مکہ شریف آنے کے لیے احرام باندھے۔ جی وہ احرام عمرے کا بھی ہو سکتا ہے اور حج کا زمانہ ہو تو حج کا بھی ہو سکتا ہے۔ جی حضور، احرام باندھ کر آنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ جی عمرے کا احرام باندھ کر آئے اور عمرہ کر لے۔ جی تو حضور ٹور کے جو گائیڈ ہوتے ہیں، ٹور پر لے جانے والے، وہ بار بار جاتے ہیں، 2-3 دن میں ایک مرتبہ جاتے ہی ہیں، تو جتنی بار جائیں گے واپس آتے وقت مکہ کی طرف جب آئیں گے تو احرام پہنیں گے، احرام باندھ کر آنا پڑے گا، احرام باندھ کر اور عمرہ کرنا پڑے گا، جی حضور، ضروری ہوگا، واجب ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ ایک سوال اور ہے اس میں کہ حج ہی کے حوالے سے صاحب استطاعت کب کہلائے گا؟ اس کے لیے تو خود قرآن پاک میں وضاحت موجود ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جی اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، اس پر جو وہاں جانے کے لیے استطاعت رکھے، جو سفر کی سہولتیں آسانیاں پائے، اور جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ جا سکے اور آ سکے، اور اس دوران اس کے پاس کھانے پینے کے لیے خرچہ بھی ہو، اور اپنے بال بچوں کے واسطے بھی چھوڑ کر جائیں، جی کہ بال بچوں کو چھوڑ کر جائیں، مثلا 1.5 مہینہ رہنا ہے تو 1.5 مہینے سے زیادہ کا نفقہ بال بچوں کو دے دے، تم لوگ اس کو کھانا پینا، اور اپنے ساتھ بھی 1.5 مہینے سے زیادہ کا خرچہ رکھ لیں، جی اور آنے جانے کے راستے کا سامان ہو، کرائے کے سامان ہو، تو یہ استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے۔ تو حضور یہ جو استطاعت ہے، یعنی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ گھر والوں کو بھی انتظام ہو جائے اور خود کا بھی سفر میں انتظام ہو جائے، تو حضور یہ مال آنا ایام حج میں ہے یا ایام حج سے پہلے ہے؟ یعنی اگر ماہ رمضان میں آ گیا مال یا اس سے پہلے آ گیا تو کیا اس سال کا حج اس پر فرض ہوگا؟ اگر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس حج تک باقی رہے گا جی تو اس پر فرض ہے۔ جی اچھا حضور، اب ایسا ہے کہ ٹورز والوں کا کاسٹ الگ ہوتا ہے، 7 لاکھ 8 لاکھ ہوتا ہے، حج کمیٹی کا 3 لاکھ میں ہو جاتا ہے، 3.5 لاکھ میں ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا استطاعت جس سے جائے وہی استطاعت ضروری ہے۔ اچھا اگر ٹور سے جانا چاہتا ہے تو ٹور والی استطاعت چاہیے، اور حج کمیٹی جانا چاہتا ہے تو حج کمیٹی والی چاہیے۔ کوشش کرے کہ حج کمیٹی سے جائے، جی اور حج کمیٹی سہولتیں بھی دیتی ہے، خرچ کم رہتا ہے، لیکن اگر حج کمیٹی کے ذریعے منظوری نہ ہو سکے تو اس وقت وہ کوشش کر سکتا ہے ٹور سے جانے کے لیے، اور اس کے انتظامات کو دیکھ لے۔ جی حضور۔